In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends. Welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. لرن وتھ ماریا میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے حدیث کے بارے میں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث کے لغوی معنی: گفتگو، بات، خبر، اثر، حادثہ۔ حدیث کے اصطلاحی معنی: ہر اس قول، فعل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق راویوں کے ذریعے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی بنیادی 4 قسمیں ہیں: حدیث قدسی، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص قسم کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی اور دیگر احادیث میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کے الفاظ ہوتے ہیں۔ قولی حدیث: اس کا مطلب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فعلی حدیث: یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ذکر کیا گیا ہو، یعنی وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں پڑھوں تم بھی اسی طرح پڑھو، اور حدیث فعلی کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ تقریری حدیث: اب یہاں پر تقریری کا مطلب تقریر کرنا نہیں ہے۔ تقریری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، یعنی انکار نہیں کیا ہو، کیونکہ اگر کوئی غیر شرعی کام کوئی صحابی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کر دیتے نا۔ تو اسی طرح سے جیسے ایک صحابی تھے جن کے والد ان کی جو ہے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے نماز کے لیے وضو نہیں کیا بلکہ تیمم کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کے بچے اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے دف بجایا اور نغمے گائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا۔ فضیلت حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سنے، پھر اسے یاد رکھے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کریے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔